حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدائن فتح کیا، فتح ہو جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا جس نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا، اور آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اس نے حضرت کے سامنے رومال میں ایک چیز لپٹی ہوئی رکھ دی اور کہا کہ حضرت یہ امانت ہے، آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہ ملفوف چیز جو تھی اس کو کھولا، کپڑے کو اتارا تو اندر مدائن کے بادشاہ کا بہترین تاج موجود تھا، وہ ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت نے جب یہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا؟ کہا کہ بس راستے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ ہوا یوں تھا کہ جب مدائن کا بادشاہ دوران جنگ لڑتے لڑتے اس کو کسی نے قتل کر دیا تو سر اس کا کہیں دھڑ کہیں سر سے وہ جو تاج تھا وہ تاج اس کے سر سے اتر کر کہیں گر پڑا، تو اس نوجوان کی نظر اس تاج پر پڑی تو اس نے اٹھا لیا اور رکھ دیا۔ مدائن جب فتح ہو گیا اور معاملات بالکل اعتدال پر آ گئے تو اس نے آ کر حضرت کو پیش کیا۔ اگر یہ نوجوان چاہتا، یہ مجاہد چاہتا، یہ فوجی چاہتا تو اس کو فروخت کر کے اس کی 7 نسلیں بڑے مزے سے کھا پی سکتی تھی، لیکن اس نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت نے اس کو اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس کا چہرہ تو بند تھا ہی، چھپایا ہوا تو تھا ہی۔ اس نے حضرت سعد کی جانب پیٹ کر کے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، وہ جملہ روح ہے اس سارے واقعے کی۔ اس نے کہا حضرت سعد، کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ کیوں میرا کام پوچھتے ہو؟ کیوں میری رہائش پوچھتے ہو؟ کیوں مجھ سے تعارف پوچھتے ہو؟ جس کے لیے میں نے کام کیا ہے، جس کے لیے یہ میں نے امانت سنبھال کے رکھی تھی اور آپ تک پہنچائی ہے، جس ہستی کے لیے میں نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، یہ اخلاص کیا، امانت کے اندر دیانتداری کی، وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ جب وہ میرا نام جانتا ہے تو پھر مجھے آپ کے سامنے اپنے تعارف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مخلص لوگ تھے، یہ امین تھے، یہ امانت دار تھے کہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کام کیا ہے اجر بھی اسی سے لیں گے۔